QS میڈیا پیش کرتے ہیں قرآنی مثالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پیارے بھائیوں اور اسلامی بہنوں، قرآن کریم کے 24ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی مثال دیا ہے کہ آدمی دنیا کے اندر جو برائی کرتا ہے تو برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی سے ہوگا، یا جیسا آدمی دنیا کے اندر نافرمانی کرے گا، جس طرح کا گناہ کرے گا، اسی طرح سے اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن سزا بھی دے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، من عمل سیئۃ، وہ آدمی جو کوئی برا کام کرے گا، بدی کا کام کرے گا، معصیت کا کام کرے گا، فلا یجزا الا مثلہا، تو اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی سیئہ جیسا، اسی گناہ جیسا اور اسی بدی جیسا۔ یعنی جتنا آدمی گناہ کرے گا اتنا ہی اللہ رب العالمین کو سزا دے گا۔ کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ کر سکتا تھا وہ 3 برتاؤ تھا، یا 3 طرح کا بیوہار لوگوں کے ساتھ کر سکتا تھا اللہ رب العالمین۔ پہلا یہ کہ کسی کے اوپر ظلم کرے۔ ظلم یہ ہے کہ آپ نے نیکی کیا ہے، نیکی کی قبولیت کے لیے جتنے شرائط ہوتے ہیں آپ نے سب کا لحاظ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہے تمہاری نیکی ہمارے یہاں قبول نہیں، یہ ظلم ہے نیک لوگوں کے اوپر۔ ایک آدمی جو غلط کام کیا ہے، ایک گناہ کیا ہے، اس کو سزا 2 گناہ جیسا دیا جائے تو بہرحال یہ ظلم ہے، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن یہ برتاؤ، یہ سلوک، یہ بیوہار کسی بھی آدمی کے ساتھ نہیں کرے گا۔ دوسرا جو برتاؤ اللہ رب العالمین کا وہ عدل کا ہے۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک نیکی کیا ہے تو آپ کو کم سے کم ایک نیکی کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اگر آپ نے ایک گناہ کیا ہے تو آپ کو جو سزا ہونی چاہیے وہ ایک گناہ کے برابر ہی ہونی چاہیے۔ یہ عدل کا معاملہ ہے۔ یہ عدل اللہ رب العالمین مجرموں کے ساتھ کرے گا۔ کس کے ساتھ؟ مجرموں کے ساتھ، جو باغی قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے گا۔ اور تیسرا جو سلوک کر سکتا ہے اللہ رب العالمین وہ ہے احسان کا۔ ظلم، عدل مطلب برابر سرابر، اور احسان یہ ہے کہ آپ نے ایک نیکی کیا ہے تو آپ کو ایک نیکی سے زیادہ کا ثواب دیا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں اور مقرب بندوں کے ساتھ کرے گا، یعنی اہل ایمان کے ساتھ کرے گا احسان کا معاملہ۔ اللہ رب العالمین نے جو مثال دیا اس آیت کریمہ کے اندر وہ اپنے عدل کی مثال دیا ہے کہ جو آدمی جتنا گناہ کرے گا اس کو اسی کے برابر بدلہ دیا جائے گا، اسی کے برابر سزا دیا جائے گا۔ اس کا 2 معنی ہے۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، ایک جرم کیا ہے تو اس کو اتنی ہی سزا ملے گی جتنا کہ ایک جرم والے کو ملنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے غلطی ایک کیا اور آپ کو سزا 2 مل گیا۔ دوسرا اس آیت کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ آدمی جیسا گناہ کرے گا اس کو ویسے ہی سزا ملے گا، یعنی سزا جو ہوگی وہ اعمال کے جنس سے ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جو تصویر بناتا ہے، فوٹو بناتا ہے ہاتھ سے تصویر کشی کر کے، یہ ایک اہم عنوان ہے جس پہ میں بہت ڈیپ تک نہیں جا سکتا۔ اس آدمی کو جو تصویر بناتا ہے اس کو کیا سزا اللہ تعالیٰ دے گا معلوم ہے؟ اس کو سزا یہ دے گا، اس کو بدلہ یہ دے گا کہ تو نے میرے جیسے بنانے کی کوشش کیا نا۔ یہ جاندار کی، کس کی؟ جاندار کی اگر کوئی تصویر بناتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو سزا یہ دے گا کہ میری طرح تو مشابہت اختیار کر رہا تھا، میں خالق، تو بھی خالق بننے کی کوشش کر رہا تھا، آدھا تو بن گیا ہے، اب پورا بن کے بتا اس کے اندر روح ڈال۔ یہ سزا ہے، روح ڈال۔ آدمی ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا۔ تو جیسا گناہ کیا اسی اعتبار سے اس کو سزا ہو رہا ہے۔ ایک آدمی ہے جو زہر پی لیا، سزا کیا معلوم ہے؟ قیامت کے دن یعنی اس کو سزا کے طور پہ زہر ہی پلایا جائے گا۔ ایک آدمی اوپر سے چھلانگ لگا کے جان بوجھ کر کے خودکشی کر لیا ہے، اس کو اللہ رب العالمین جو سزا دے گا وہ اوپر سے یعنی گرائے گا اور اوپر سے اس کو کودنے کا حکم دے گا، اور وہ آدمی کودتا رہے گا، گرتا رہے گا اور چوٹ کھاتا رہے گا۔ یہ دنیا کے اندر جب گرا تھا تو مر گیا تھا، لیکن قیامت کے دن مرے گا نہیں۔ لیکن جو تکلیف اس کو اس گرنے کی وجہ سے ہوتی ہے وہ تکلیف وہاں بھی آخرت کے اندر بھی اس کو ہوگی۔ ایسے کوئی آدمی پھانسی لگا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا سزا دے گا؟
اپنا دم گھوٹ کے مرا ہے نا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دم گھٹانے والا سزا دے گا. اس طرح بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جن کو ہم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی جس جنس کا گناہ کرے گا, جس ٹائپ کا گناہ کرے گا, اسی ٹائپ سے اللہ رب العالمین کو سزا بھی دے گا. تو یہ عدل کا معاملہ ہو گیا کہ مجرم کو اس کے جرم جیسا ہی بدلہ دیا جائے گا, زیادہ نہیں دیا جا سکتا ہے. لیکن احسان کا معاملہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ, اور وہ آدمی یا وہ مرد من ذکرن او انثیٰ, میل یا فیمیل, جو نیک کام کرے, وہو مومن, شرط یہ ہے کہ ایمان والی ہو یا ایمان والا ہو, فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, نیکی کرتا ہے مرد یا نیکی کرتی عورت, اس کے ساتھ عدل کا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عدل کا معاملہ بھی کر سکتا تھا. آپ نے ایک وقت کی نماز پڑھا ہے تو آپ کو ایک وقت کا ہی ثواب دے گا, یہ عدل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ عدل کا معاملہ نہیں کرے گا. اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ, اپنے متقی پرہیزگار بندوں کے ساتھ عدل کا معاملہ نہیں بلکہ عدل سے بڑھ کر احسان کا معاملہ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو مرد یا عورت کوئی نیکی کا کام کرے گا یا کرے گی, شرط یہ ہے کہ مومن ہو, فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, تو اس کو ہم کہاں داخل کریں گے؟ جنت کے اندر. یرزقون فیہا, اس جنت کے اندر ان کو نعمتیں دی جائیں گی. یرزقون, ان کو عطا کیا جائے گا, بغیر حساب, مشکل ورڈ نہیں, بغیر حساب, کوئی حساب نہیں ہے. آدمی سوچے گا اتنا اونچا درجہ مجھ کو مل گیا, یہ نعمت مل گئی, وہ نعمت مل گئی, میں نے تو ایسا کچھ کام کیا نہیں تھا, میں نے تو کچھ ایسا کام کیا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا ہم نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا. دنیا کے اندر تم سے گناہ ہوا تھا لیکن سرکشی نہیں ہوئی تھی, ہر دھرمی نہیں ہوئی تھی. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین جو مثال دیا وہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک اہم چیز ہے. یہ اللہ رب العالمین کا احسان بھی ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اگر سزا دے گا تو ایک کا ایک ہی دے گا, اور اس پر بھی اللہ رب العالمین دنیا کے اندر خوشخبری سنا دیا ہے, ہو گئی غلطی کر لو توبہ, کر دوں گا معاف. اور وہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسا احسان کرے گا اپنے نیک بندوں کے ساتھ کہ اس کے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. ایسی بھی روایتیں ہیں کہ گناہوں کو, معصیت کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. تو ایک مثال یہ. دوسری مثال اللہ رب العالمین نے یہ دیا ہے, یعنی گہرا دوست بنانے کے لیے کیا فارمولہ ہونا چاہیے. دشمن دوست جیسا ہوگا. مثال کیا ہے؟ جو دشمن ہے وہ جگری دوست جیسا ہو جائے گا. کرنا کیا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 34 میں ایک اصول بتایا ہے, ایک کسوٹی دیا ہے, ایک فارمولہ بتایا ہے کہ اگر اس فارمولے کو اپلائی کرو گے تو جو کٹر دشمن ہے نا وہ کیسا ہو جائے گا؟ تمہارے جگری دوست کی طرح ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو, مسلمانوں کو, مردوں کو, عورتوں کو, تمام امت اسلامیہ کو اس فارمولے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا. اللہ رب العالمین کیا بیان فرمایا؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, نیکی اور برائی برابر نہیں ہے. اچھائی اور برائی یہ ایک جیسے نہیں ہے, نہ دیکھنے کے اعتبار سے ہیں, نہ انجام کے اعتبار سے ہیں, نہ اللہ رب العالمین کے یہاں اس کے مقام مرتبے کے اعتبار سے. نیکی اور برائی کے اندر بہت فرق ہے. ادفع باللتی ہی احسن, تم برائی کا بدلہ اچھائی سے نہیں دینے کے لیے کہا ہے. بہت سارے لوگ ترجمہ کر دیتے اچھائی سے دو. یہ احسن کا لفظ اس میں تفضیل ہے, یعنی تم برائی کا بدلہ اس سے بہترین اچھائی, سب سے اچھا جو سلوک ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے تم دو. یعنی اگر آپ کو کسی نے گالی دیا تو آپ کا دو برتاؤ. ایک برتاؤ یہ ہے کہ آپ نے گالی سن لیا, خاموش رہے. آپ نے گالی, کسی نے آپ کو گالی دیا اور آپ نے گالی سن لیا, خاموش ہو گئے, کچھ نہیں بولا, تو یہ ایک اچھا آپ نے برتاؤ کیا. لیکن اس سے بڑا برتاؤ یہ ہے کہ آپ اس کو دعا دے دیں. اگر کوئی آدمی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے اور آپ اس کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں, وہاں خاموش ہو گئے, جانے دیتے ہو میرا نقصان کر لے, میں خاموش ہو گیا, تو آپ نے یعنی جیسے کا تیسا اس کے ساتھ برتاؤ نہیں کیا. آپ نے اپنے آپ کو صبر کر لیا, اپنا نقصان برداشت کر لیا. یہ اچھا آپ نے طریقہ اختیار کیا. لیکن اس سے اچھا یہ ہے کہ جس نے آپ کو زندگی میں نقصان پہنچایا, اگر کبھی ایسا موقع ہے کہ سامنے والے کا لاس ہونے والا ہو, سامنے والے کا نقصان ہو, تو آپ فوراً بیچ میں حائل ہو جائیں اور بولے ہم تمہارا نقصان نہیں ہونے دیں گے. یہ اور زیادہ بہتر ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں یہی بیان کیا ہے. فَإِذَا الَّذِي, اچھا اس طرح جب برتاؤ کرو گے, برائی کا بدلہ بہترین اچھائی سے دو گے,
اور بہت اچھے طریقے سے پیش آؤ گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو وہ آدمی جس کے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، عداوتن، عداوت اردو ورڈ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو وہ آدمی جس کے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ ایسے ہو جائے گا گویا تمہارا جگری دوست۔ یعنی آدمی کتنی دیر تک گالی دے گا؟ جھگڑا کہاں ہوتا ہے؟ جھگڑا تب ہوتا ہے، یہ گھروں کے اندر بھی اپلائی کریں، پڑوسیوں کے اندر بھی اپلائی کریں اس فارمولے کو، اور دوسروں کے ساتھ بھی اپلائی کریں۔ بہت زیادہ معاملہ گمبھیر کب ہوتا ہے؟ جب سامنے والے نے زبان کھولا تو ہم نے اپنی زبان باہر نکال دیا، کسی نے ہاتھ سے اشارہ کیا، کسی نے انگلی سے اشارہ کیا تو ہم نے ہاتھ اٹھا دیا، تو معاملہ گمبھیر ہو جاتا ہے ہر جگہ۔ لیکن اگر آدمی ایک نے گالی دیا، میں نے ہی جواب دیا، دوبارہ گالی دے گا نا، تیسری بار دے گا، چوتھی بار کس منہ سے گالی دے گا؟ ایک بار میرا لاس کیا، دوسری بار کرے گا، تیسری بار کرے گا، وہ ایک دن شرمندہ ہو جائے گا۔ کتنا بے حیا آدمی رہے گا، بے حیا سے بے حیا آدمی رہے گا، اگر آپ اس کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آئیں تو ایک نہ ایک دن وہ شرم و حیا کا پیکر بن جائے گا اور آپ کے گھٹنوں پہ آ جائے گا۔ یہ عام اصول اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت پڑھیں تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے بہت سارے کفر کے لیڈروں کو مسلمان بنایا اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اس حدیث یعنی قرآن کریم کی آیت پر عمل کرتے ہوئے بہت سارے دشمنوں کو دوست بنایا ہے، لیکن وہیں پہ ابو جہل بھی رہ گیا دشمن، ابو لہب بھی رہ گیا دشمن، اور بہت سارے لوگ رہ گئے دشمن۔ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر کسی کی فطرت کے اندر وہ انسان تو ہو لیکن انسان کا دل اس کو نہ رکھتا ہو، بلکہ وہ سانپ کی طرح دل لگتا ہو، وہ بچھو جیسا دل لگتا ہو، کتنا بھی اس کو پڑھاؤ، کتنا بھی اس کو سنبھالو، لیکن جب موقع پائے گا تو ڈنک مار ہی دے گا۔ تو ایسے گنتی کے چند لوگ سماج میں پھر بھی بچ جائیں گے، یہ ہمارے لیے اللہ نے مثال دیا کہ لیکن یہ ہے کہ اس اصول پر اگر ہم عمل کریں گے تو کم سے کم زہر کم ہوتا جائے گا، اور ایک دن بہت ممکن ہے کہ اکثر لوگوں کے دماغ سے یا اکثر لوگوں کے دل سے وہ زہر نکل جائے اور وہ آپ کا جگری دوست بن جائے جو آپ کا کل دشمن تھا، لیکن پھر بھی سماج کے اندر یکا دکا لوگ ایسے بچے رہیں گے جو ابو جہل اور ابو لہب کا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین قرآن کریم ہماری زندگی کے اندر نور کا سبب بنا دے، قرآن کریم کو ہمارے قبر کے اندر نور کا سبب بنا دے۔ رب العالمین میدان محشر میں پل صراط کے پار کرنے میں رب العالمین قرآن کریم کو ہمارے لیے نور کا ذریعہ بنایا۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔